السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت؟ میں راشدہ عدنان ہدایت کی نشانیوں کے ساتھ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو کچھ نازل ہوا ہم پر، یعنی ہم تورات زبور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، ویکفرون بما وراءہ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو تورات زبور انجیل کے علاوہ ہیں ان کا، وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ یہ قرآن حق ہے، مصدق لی، یہ تصدیق کر رہا ہے معہم، ان کتابوں کی جو آلریڈی ان کے پاس تورات زبور انجیل موجود ہیں۔ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اگر ایسی بات ہے صرف تم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور باقیوں کا انکار کر رہے ہو تو کیوں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم نے کیوں قتل کیا تھا اللہ کے نبیوں کو جو کہ تمہارے اپنی بنی اسرائیل میں سے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 91، یہ خطاب خاص طور پر بنی اسرائیل سے ہے جو مدینہ میں موجود یہودی قبائل تھے، جیسے مشہور 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، قریظہ اور نذیر۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صرف اپنی نازل شدہ کتابوں یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، جب انہیں قرآن مجید پر ایمان لانے کو کہا جاتا تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ یہ دراصل تعصب اور نسلی غرور تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نبوت صرف ان کی قوم میں آنی چاہیے تھی، جیسا کہ 2000 سال تک بنی اسرائیل کے اندر نبوت لگاتار آتی رہی۔ حالانکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ واضح کرتے ہیں کہ حالانکہ وہ قرآن حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس کتابیں ہیں، جیسے تورات زبور انجیل، قرآن کہتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آئی ہوئی کتابیں ہیں، میری طرح، یعنی جس طرح میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یعنی قرآن تورات کی تکذیب نہیں کرتا بلکہ اصل تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو دراصل اپنی کتابوں کی پیشین گوئیوں کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ ان سے سخت سوال کرتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اگر تم مومن تھے، یعنی ایک تاریخی حقیقت یاد دلاتے ہوئے، کہہ دیجئے پھر تم پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی سچے تھے۔ یہ اشارہ ہے ان جرائم کی طرف جو بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، جیسا حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے حق بات کہنے پر اپنے ہی نبیوں کی مخالفت کی، بلکہ مخالفت کی حد بھی آگے بڑھ گئی، انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ اس آیت کا جو مرکزی پیغام نکلتا ہے وہ یہ ہے، یعنی ایمان جزوی نہیں ہوتا، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جو نئی وحی پچھلی وحی کی تصدیق کرے اس کا انکار دراصل پہلی وحی کا بھی انکار ہے۔ زبانی دعویٰ ایمان کافی نہیں، عملی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایمان یعنی اصلی ہے، جو اللہ بھیجے اسے قبول کر لو۔ مطلب جو شخص قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنی ہی کتابوں کی پیشین گوئیوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان انتخابی نہیں ہوتا، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس آیت میں جو سب سے اہم بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ مصدق لی معہم، یہ الفاظ قرآن مجید کے بارے میں آئے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود تھیں۔ یہاں تصدیق کے 3 اہم پہلو ہیں۔ نمبر 1، قرآن یہ اعلان کرتا ہے تورات، انجیل اور قرآن سب ایک ہی رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، مطلب یعنی میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں اسی سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی ہوں۔ جیسے میں کہتی ہوں، میں مثال دیتی ہوں، جیسے میں کہتی ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں کہ یہ میری بہن ہے، ہم ایک ہی والدین سے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کہتا ہے میرا رب بھی وہی ہے جس نے پہلی کتابیں نازل کی۔
یعنی قرآن بنیادی عقائد کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے جو ہمیشہ سے مشترک رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ نمبر 2 نبوت، آخرت، اخلاقی اصول۔ قرآن بھی انہی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے، یعنی دین کی بنیاد ایک ہی رہی ہے، شریعت کی بعض جزیات صرف بدلتی رہی ہیں۔ ناظرین، اہل کتاب کی کتابوں میں آخری نبی کی بشارت موجود تھی۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس نے اس وعدے کو پورا کیا، یعنی اگر وہ قرآن کو مان لیتے تو دراصل اپنی ہی کتابوں کی پیشین گوئی کو سچا مان لیتے۔ قرآن صرف مصدق نہیں بلکہ مہیمن بھی ہے۔ سورہ مائدہ میں آیا ہے، اصل تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے اور جو تحریف ہو چکی ہے اس کی اصلاح بھی کرتا ہے، یعنی وہ معیار بھی ہے اور محافظ بھی ہے۔ ناظرین، قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں نئی وحی ہوں جو پچھلی کتابوں کو رد کرنے آئی ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس نور کا تسلسل ہوں، میں اسی رب کی طرف سے ہوں جس نے تورات اور انجیل نازل کی۔ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو دراصل اسی سلسلہ وحی کو توڑتے ہو جس پر تم خود ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔